بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، او کما قال اللہ تعالی واذکروا نعمت اللہ فی مقام آخر۔ اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج بروز جمعۃ المبارک 1445 ہجری جمعرات شریف 1445 ہجری اور 11 ربیع الاول شریف کا دن، تو آج آپ کے سامنے بندہ احکر گوشے گزار ہے۔ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ناز کے اندر عاجزانہ انکساری اور عاجزی کے ساتھ التجا اور دعا ہے، اللہ ہمیں تعصب، حسد اور بغض جیسی عظیم لعنت والی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام غیرت مند امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا تھا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اللہ اکبر، فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ تو آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کی ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک سننا ہے، انشاءاللہ العزیز مزہ آ جائے گا۔ ایک مولوی کی میں نے ویڈیو سنی، مولوی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ویسے پاکیزہ لوگوں کا نام لینا چاہیے لیکن بہرحال میں نام لے دیتا ہوں، عبدالواحد قریشی۔ تو اس نے 8 منٹ اور 1 سیکنڈ کی ویڈیو کا کلپ جاری کیا اسی میلاد شریف کے موضوع پہ، کہ میلاد کیسے منانا چاہیے، میلاد کی خوشی فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں اس پہ لکھ کر اس نے یوٹیوب پہ چڑھایا۔ تو اس کے جواب کے اندر بندہ احکر آپ کے سامنے عرض گزار ہے، ایک چھوٹا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت اور دل اقدس کا ایک ادنا سا سگ ہونے کے ناطے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے چلی ہوئی خیرات بزرگوں کے دام قدم سے لے کر آپ کے سامنے گوشے گزار آپ کے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے ابتدا میں موضوع یہ باندھا کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ تم خوشی کیوں نہیں مناتے، عید کیوں نہیں مناتے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ جو مر جائے، جس کا وصال ہو جائے، اس کی خوشی نہیں منایا کرتے۔
میرا سوال یہ ہے، ہاں انہوں نے آگے پھر ایک اور بات کی، سبت علی الایام سرنا لیالیا، یہ روایت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پڑھی۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ربیع الاول شریف کے اندر ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب اور شعبان۔ شعبان کے اندر حضرت بی بی فاطمہ پاک کا وصال با کمال ہونا چاہیے، کیونکہ 6 ماہ آپ زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ سے، تو اس پر تو بعد میں بات کریں گے نا کہ آپ کا وصال با کمال۔ اب انہوں نے جو باتیں کی کہ آپ کا دراز گوش تھا، اس نے چھلانگ لگا دی، صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں لے لے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر برحق، لیکن میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کی بات پر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ میں تو اس کو کافی عالم سمجھتا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ پڑھ کر آیا یا کہاں کا علم ہے، بہرحال اس طرف میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کے مشہور حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر بھی فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، اس حدیث پاک کو آپ کدھر کریں گے؟ بہرحال وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ظاہری زندگی کے ساتھ وہ ہے، حالانکہ اس موضوع پہ الحمدللہ کم و بیش 250 کتاب موجود ہے، جس کے اندر شکر النعمہ بھی موجود ہے، اور جو قصیدہ بردہ شریف کی شرح مولوی تھانوی نے لکھی وہ بھی موجود، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں الحمدللہ اس موضوع پہ موجود، حتیٰ کہ لیا کے اندر عبدالستار توسوی کا اشتہار چھپنا اور اس پر لکھنا کہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس، میلاد النبی کانفرنس، تو آپ نے یہ کیا سمجھ کر میلاد النبی اس کا نام رکھا؟ آپ نے وفات سمجھ کر رکھا اس کا نام؟ آپ وفات النبی مناتے نا، تو آپ نے میلاد النبی کیوں رکھا؟ اشتہار ہمارے پاس موجود ہے، اس کا فوٹو ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم فوٹو حاضر کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر فضل الرحمان ڈیرہ کے اندر جلوس نکالتا ہے ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول شریف کا، وہ وفات سمجھ کر مناتا ہے، اور جہاں جہاں تمہارے جلوس بزرگان دین نکالتے ہیں وہ کیا سمجھ کر نکالتے ہیں؟ سبت علی الایام سرنا لیالیا، یہی پڑھ کر وہ نکالتے ہیں۔ شرم کرو، کوئی حیا کرو، معلوم ہوتا ہے تمہارے پلے حیا رہ ہی نہیں گیا۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جاؤں گا۔ فضل الرحمان کیوں نکالتا ہے اور کیا سمجھ کر نکالتا ہے، کیسے نکالتا ہے؟ موت سمجھ کر یا زندہ سمجھ کر؟ اگر موت سمجھ کر نکالتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کے اندر تمہارے بقول، اس گناہ کے اندر ہم اکیلے شریک نہیں، تمہارے بزرگ بھی اس کے اندر شریک ہیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم فضل الرحمان کی پارٹی کے نہیں ہیں، ویسے چندے شندے لینے ہوں تو فضل الرحمان تمہیں یاد آتا ہے، آگے پیچھے فضل الرحمان نہیں یاد آتا۔ بہرحال یہ نہ کہنا کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہم نہیں مانتے، وہ ڈیزل ہے اور فلاں فلاں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ نہ کہنا۔ کم از کم ہے تو تمہارا دیوبندی، اگر نہیں نکالتا تو ہمیں بتائیں کہ وہ
ناجائز کرتا ہے، نہیں نکالتا، بلکہ اگر نکالتا ہے تو پھر اس پر حکم لگائیں کہ وہ جائز سمجھ کر نکالتا ہے یا ناجائز سمجھ کر نکالتا ہے۔ اگر جائز سمجھ کر نکالتا ہے تو پھر سنیوں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے کم از کم مولانا تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں اپنی طرف واپس لوٹتی ہیں، یہ تمہیں کسی نے نہیں پڑھایا۔ اگر وہ گناہ سمجھ کر نکالتا ہے تو پھر اس پر حکم لگائیں نا، تھوڑا سا فتویٰ دیں، بسم اللہ پڑھیں، جگر پر ہاتھ رکھیں اور ہتھیلی رکھ کر اپنے دل پر تھوڑا سا آگے بڑھیں نا، قدم اٹھائیں اور کہیں کہ فضل الرحمان سب سے بڑا مجرم ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے، اور جو علماء اس کے ساتھ اس گناہ کے اندر شریک ہیں وہ بھی اسی گناہ کے اندر ہیں، لہٰذا یہ میرا فتویٰ ہے، ذرا تھوڑی سی ہمت کریں نا، لگائیں فتویٰ اس پر، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر نہیں تو پھر کم از کم ان بیچارے سنیوں کا کیا قصور ہے؟ ذرا سی بات آتی ہے تو ان پر، بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک تو نے لفظ جو استعمال کیا ہے اس سے مجھے کافی سارا شدید جھٹکا لگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خطاب کے اندر تو نے اس طرح انگلیاں چٹکھائیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے یہ ذرا ارشاد فرما دیں گے؟ انگلی چٹکھانا اور اس سے پٹاخہ نکالنا، جو کہ چوتھے منٹ پر یہ انگلی چٹکھانا تیری موجود ہے۔ اور دوسری بات، غصہ نہیں کرنا، جو جواب ہوتا ہے وہ تو پھر جواب تو جواب ہی لاجواب ہی ہوتا ہے، کبھی جواب جواب ہوتا ہے اور کبھی جواب لاجواب ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا جو نہایت قابل گرفت اور قابل اعتراض ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ویسے تو الحمدللہ کتابوں کے اگر میں حوالے پیش کرنا چاہوں اور آپ اگر کوئی کلپ جاری کریں گے حوالوں کے موضوع پہ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کی نشر الطیب سے لے کر جہاں تک میں پہنچوں گا آپ کو انشاءاللہ العزیز پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے کہاں تک پہنچا ہے اور کن کن کتابوں سے یہ گزر کر میرے پاس پہنچا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہوگا اور پہنچوں گا میں آپ کی ہر بات تک۔ لیکن جس بات نے مجھے تکلیف دی وہ تکلیف اس بات سے مجھے ہوئی جو تو نے کہا کہ باجے اور باجیاں، مطلب نتیجہ یہ تھا کہ تم جلوس کے اندر باجے اور باجیاں نکالتے ہو۔ اس بات سے مجھے شدید نفرت اور دل کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے مجھے، اور کافی ساری تکلیف ہوئی ہے کہ جو ہمارے کوئی عالم ہو، بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے تک، اہل سنت و جماعت کا کوئی خادم ہو، ایک فتویٰ یا ایک ان کی بات دکھا دیں جو کہیں کہ یہ باجے جائز ہیں، جلوس کے اندر بجانے چاہیے اور ان کی آواز ڈھول کی تاپ وغیرہ ہونی چاہیے، کسی ایک کا فتویٰ دکھا دیں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر تو نے باجیوں کی بات کی، نتیجہ یہ تھا کہ جلوس کے اندر باجیاں آتی ہیں، تیری بات کا نتیجہ یہ ہے۔ اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سماعت فرمائیں گے کہ شاید تجھے اپنی باجیاں بھول گئی ہیں، اور وہ بات بھی شاید تجھے بھول گئی ہوگی جس وقت رشید احمد گنگوہی کو قاسم ننوتوی دلہن کی شکل میں ملا کرتا تھا اور ایک دوسرے سے مرد و زن والا لطف حاصل کیا کرتے تھے، وہ بات بھول گئے۔ عورت زن مل کر جو ہے ملتی تھی، شاید وہ زن آپ کو یاد آ گئی ہو، یا حافظ ضامن والی وہ عورتیں جس نے کہا تھا کہ میں تو ایسے پیر کے فلاں جگہ بھی نہیں پیشاب کرتی، اور اس کے حوالہ جات آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یا شاید لال مسجد والی لڑکیاں یاد آ گئی ہوں گی، یا شاید مولوی اسماعیل کہروڑ والا، اس کے مدرسے کے اندر مولوی یعقوب نے جو حاملہ کی تھی، شاید وہ باجیاں آپ کو یاد آ گئی ہوں، یا جہاں جہاں آپ کے باجیوں کا مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ آپ کے مدارس کے اندر تو اکثر 40 باجیوں والا مسئلہ رہا ہے، تو اس کا مطلب نتیجہ میں واضح سمجھ سکتا ہوں کہ
چونکہ باجیوں کا خیال ہر وقت آپ ہی کو ہے، لہٰذا یہ مسائل آپ کے ساتھ بن رہے ہیں، اس لیے تم سنیوں پر ٹھونسنا چاہتے ہو کہ سنیوں کی باجیاں باہر نکلتی ہیں۔ قبلہ یا تو تمہاری باجیاں باہر نکلیں گی وہ بھی پیٹ لے کر، اور آگے جو مسائل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ وقت ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جب وہ گھر میں جاتی ہیں تو وہاں کیا کیا مسائل ان کو پیش آتے ہیں، تو وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ آگے چلے تو میں بھی آگے چلوں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں گے کہ قبلہ یہ جو باجیوں والا کام ہے الحمدللہ یہ سنیوں کا نہیں ہے، اہل سنت و جماعت بریلویوں کا نہیں ہے، یہ باجیوں والا کام آپ کے مدارس کا ہے اور آپ ہی کو یہ سجتا ہے۔ تو خدارا آئندہ یہ باجیوں والا مسئلہ سنیوں پر تو نے نہیں ٹھونسنا، یا تمہارا کوئی مسلک والا سن رہا ہے تو وہ سنیوں پر یہ مسئلہ نہ ٹھونسے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم سنی نہ بغیرت ہیں اور نہ بغیرتی کو پسند کرتے ہیں، تمہارے جیسے نہیں کہ کسی جگہ جا کر سنی بن گیا، بریلوی بن گیا، جی میں نے مسیح دے وچ رکھ لو میں سنی ہاں، 2 سالوں کے بعد پتہ چلا یہ سنی نہیں سی، یہ تو کوئی اور ہی بلا سی، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ سنی بیچارہ ہے جو 2 تکیوں کے درمیان میں آ گیا ہے، ایک تکیہ کالے جھنڈے والا، اس تکیے کے نیچے آ گیا سنی، ایک طرف اس کے کالی جھنڈی والیوں کا تکیہ ہے اور ایک طرف تمہارا تکیہ ہے، یہ 2 تکیوں کے درمیان اس وقت سنی کھڑا ہوا ہے، اور اب بھی تم کہتے ہو کہ سنی اس طرح ہے۔ باقی حوالہ جات اگر آپ کو چاہیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انشاءاللہ العزیز ہم سیرت مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں اور سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے، اور سورت مصطفیٰ اپنائی نہیں جاتی، منائی جاتی ہے۔ بس ہمارے اور تمہارے اندر یہ بھی فرق ہے، باقی جو عبارات ہیں وہ تو فرق جو ہے وہ تو قیامت تک چلتا ہی رہے گا، جب تک حق اور باطل اس کائنات کے اندر چل رہا ہے اس وقت تک یہ مسئلہ تو چلتا رہے گا۔ اگر حضور کے عاشق ہیں تو حضور کے گستاخ بھی، اور کہیں حضور کا گستاخ ہے تو عاشق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پیدا کرتا ہی رہے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈھول باجے تماشے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہیں، خاص کر کے اس جلوس کے اندر جو جلوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشی کے اندر منایا جا رہا ہے، اس کے اندر تو یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ حرام ہے۔ یہ ہماری بات ہے سنیوں کی، اور اس جیسا فتویٰ کبھی تم دے کر دیکھو نا کہ ہمارے فلاں مولوی کے شادی کے اندر یہ ہوا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تمہارے مولویوں کی شادیوں کے اندر کیا کچھ ہوا۔ تو کوشش کر اس امن کو امن ہی رہنے دے جو پاکستان کے اندر امن چل رہا ہے، ہاں اس کو امن رہنے دے، کیونکہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، تیرے بزرگوں نے نہیں بنایا تھا۔ ہاں تیرے بزرگ بس ایک ہی بات پر کہ پہلے مخالفت کرتے رہے اور بعد میں جا کر جنازے کے آگے کھڑے ہو گئے جی ایسی پڑھانا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے اندر یہ بات الحمدللہ نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو بات زبان پر ہوگی وہی بات دل کے اندر ہوگی ہمارے۔ تو یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ جب وقت پڑا اس گلشن پہ، جب وقت پڑا اس گلشن پہ، دے خون جگر ہم پیش رہے، اب وقت بہاراں کہتی ہیں جا جا رے تیرا نام نہیں۔ تو کوشش کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک ہمارے سنیوں نے بنایا، اور سنی ہی اس کو بسانے والے ہیں، اور سنی ہی امن کے دائی ہیں، اور سنی ہی اس ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے خیر خواہ ہیں اور خیر خواہی چاہتے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ خیر خواہی کرتے رہیں گے اور چاہتے رہیں گے جب تک اس ملک کے اندر اللہ اور اس کا رسول کا نام
صلی اللہ علیہ وسلم و جل جلالہ و عم نوالہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ملک کی حفاظت سنی کریں گے اور سنی ہی اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک نے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک میرا نبی کل ٹوٹل طور پر نعمت کا مجسمہ ہے۔ لہٰذا جو ہے سب سے بڑی نعمت میرے نبی کی ذات، اس لیے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ ہم ہر وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں، خصوصاً 12 ربیع الاول شریف کو جلوس ان کی آمد مبارک کی شکل کے اندر نکال کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہی ہیں وہ جن کا نبی آیا، ہم ہی ہیں وہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی محبت اور عقیدت اور جلال اور رفعت اور بلندی کا ایک مجسمہ بنا کر جن لوگوں کے اندر بھیجا، وہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کا تعلق بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ، ہمارا تعلق ان کے قدموں کے ساتھ۔ اللہ میرے نبی کی شان کا صدقہ ہمیں سچا سچا مسلمان بنائے اور مسلمانی پر ہی قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ